بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات سے مزدلفہ روانگی۔ آپ نے عرفات میں ظہر پڑھی، وقوف کیا، پھر عصر پڑھی، پھر وقوف کیا، اور اگر آپ نے ظہر عصر امام حج یعنی مسجد نمرہ میں امام حج کے پیچھے یعنی مسجد نمرہ میں پڑھی ہے تو پھر دونوں نماز ایک ساتھ پڑھی ہیں، عصر اور ظہر کو ملا کر اکٹھا پڑھی ہیں، نماز کے بعد وقوف کیا، تو ظہر سے لے کر یعنی زوال سے لے کر مغرب تک غروب تک بہت وقت ہوتا ہے۔ اور اگر اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھی ہے آپ نے مسجد نمرہ سے الگ کہیں بھی، تو پھر ظہر کے وقت ظہر پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت عصر پڑھی جائے گی۔ تو جیسے ہی وقوف کرتے کرتے عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز پڑھیں، پھر وقوف کریں، اور جیسے الہا و زاری روتے اور گڑگڑاتے اللہ سے آپ نے مانگا تھا وہ ساری دعائیں پھر دہرائیں۔ خاص طور سے اللہ کی رضا مانگیں، بغیر حساب کے جنت کا سوال کریں، اپنے والدین اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ یہاں ایک بات آپ کو خاص طور سے ذہن میں رکھنی ہے کہ عرفات سے غروب ہوتے ہی آپ کو عرفات سے جانا ہے مزدلفہ کے لیے، تو مزدلفہ جانے سے پہلے آپ کو واش روم ٹوائلٹ سے فارغ ہو جانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ دن میں اتنا کھایا جائے کہ رات میں استنجے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر بھی آپ کی ضرورت ہے تو آپ عرفات میں یہیں آج غروب سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ آنے والی رات مزدلفہ میں قیام ہوگا، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ استنجا خانے واش روم بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بہت رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتا ہے، پریشان ہو جائیں گے۔ جیسے ہی غروب ہو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے عرفات کے میدان میں۔ اللہ کا حکم آج یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کی حد سے نکلنا ہے۔ اگر عرفات کی حد سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گئے تو یا تو واپس آئیں سورج غروب ہونے سے پہلے، نہیں تو ایک دم دینا ہوگا، جرمانہ دینا ہوگا، ایک قربانی کرنی ہوگی۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو اپنا سامان باندھیں، لیکن سامان اتنا رکھیں جتنا آپ لے کر آسانی سے چل سکتے ہوں۔ تو یہاں سامان کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ عرفات میں طرح طرح کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، فروٹ، پانی کی بوتلیں، دودھ کی بوتلیں فری بٹتے رہتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بٹتے ہیں، تو لوگ انہیں اکٹھا کر کے خوب گود بھرتے ہیں، احرام بھر کے لاتے ہیں اور اپنے لیے خوب اتنا وزن کر لیتے ہیں کہ چلا بھی نہ جائے۔ آپ کو مزدلفے تک شاید پیدل جانا پڑے یا سخت بھیڑ کے ساتھ، تو جتنا وزن لے کے آپ آسانی سے چل سکتے ہوں اتنا وزن لیں اور مزدلفہ کی طرف چلیں۔ اب آپ کے سامنے تین راستے ہیں۔ یا تو آپ کا پروگرام ہے میٹرو سے جانے کا، آپ کے پاس میٹرو کا ٹکٹ ہے، یا پھر آپ کا پروگرام بس کا ہے، آپ کو بس کے ذریعے جانا ہے، یا پھر آپ پیدل جائیں گے۔ تو اگر میٹرو سے آپ کا پروگرام ہے تو آپ اپنے میٹرو والے ٹکٹ پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں میٹرو سے کس وقت جانا ہے۔ عرفات میں 3 اسٹیشن ہیں، میٹرو کے 3 اسٹیشن ہیں، اور ہر اسٹیشن کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مان لیا یہاں 7 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم ہے، دوسرے اسٹیشن پر 9 بجے سے 11 بجے تک کا ٹائم ہوگا۔ تو ایسے الگ الگ اسٹیشنوں پہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا ٹائم ہوا 7 بجے کا، 7 سے 9 کا، اور آپ وہاں پہنچتے ہیں 7 سے پہلے، تو وہاں بہت سخت بھیڑ ہوگی اور بھیڑ کا پریشر بڑھتا رہتا ہے۔ جب پیچھے سے بھیڑ کا پریشر بڑھتا رہتا ہے تو چونکہ جگہ تھوڑی ہے، جگہ محدود ہوتی ہے، تو آگے والے بھیجتے رہتے ہیں اور اتنا دباؤ، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ سانس بھی گھٹنے لگتی ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت استنجے وغیرہ کی ہے تو آپ اگر چاہیں وہاں سے نکلنا تو پھر نکل بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں، خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں کہ جو وقت آپ کو دیا گیا ہے میٹرو پہ اسی وقت پہنچیں۔ آپ کو اگر دیا گیا ہے 10 بجے کا وقت، رات 10 بجے آپ کو وقت دیا گیا ہے اور وہاں پہ آپ 8 بجے پہنچ گئے، تو 10 بجے میٹرو کا اسٹیشن کھلے گا اور یہاں آپ 8 بجے سے کھڑے ہیں تو ایسے ہی کھڑے رہیں گے اور پیچھے سے بھیڑ آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے خیال رکھیں، جو وقت آپ کو میٹرو کا دیا گیا ہے اسی وقت اسٹیشن کے لیے چلیں۔ اب جن کا انتظام بسوں کے ذریعے سے ہے تو معلم کے خیموں کے باہر اس کمپنی کی، اس معلم کی بسیں کھڑی ہوں گی، وہ معلم کی بسوں پہ آئیں۔ اب بسوں میں اتنا رش، اتنا بھیڑ ہوتی ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں، جو چھڑے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ فیملی نہیں ہوتی ہے، وہ بازی مار لیتے ہیں
اور وہ بسوں میں سیٹ گھیر لیتے ہیں. اب ہم جو ہمارے وہ بھائی وہ حاجی ہیں جو عمر رسیدہ ہیں جن کے ساتھ فیملی ہے وہ بیچارے ایسے کے ایسے کھڑے رہ جاتے ہیں. سخت بھیڑ اور ہجوم. اب اکیلے نے بازی مار لی تو جو بیچارے کمزور تھے ضعیف تھے ان کو کون پوچھتا ہے, بس کے اندر بھی اوپر بھی. تو اگر آپ کو بس میں جگہ نہ ملے تو کیا, تو پھر مجبوراً پیدل چلنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ کو پیدل جانا پڑے تو خیال رکھیں عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے. اب عرفات میں آپ کتنی دور ٹھہرے ہیں یہ الگ ہے, اور مزدلفہ میں آپ کو کتنی دور جگہ ملتی ہے یہ سفر الگ ہے. 7 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر تک کا سفر پیدل ہو سکتا ہے. آپ عرفات سے جائیں گے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, خوف کے ساتھ لیکن سکون سے, اور اللہ کی ذات پہ یہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ نے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لی. خشوع اور خضوع. اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ راستے میں چونکہ رش ہوتا ہے, راستے میں بہت بھیڑ ہوتی ہے, جگہ جگہ لوگ نماز پڑھتے ملیں گے آپ کو, تو آپ کو نماز راستے میں نہیں پڑھنی ہے. راستے میں نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز پڑھنی ہے مغرب کی مزدلفہ پہنچ کر. اور کبھی کبھی پیدل چلنے والوں کے سامنے اتنا رش اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ کے بس وہیں چٹائی بچھا کے لیٹے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو جانے والوں کے لیے راستہ بھی تنگ کر لیتے ہیں. دیکھا دیکھی ہمارے حاجی بھی وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اگر کسی نے مزدلفہ کے راستے میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنی ہوگی. اس کا خاص طور سے خیال رکھیں, سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اس طریقے سے چلیں کہ کسی حاجی کو آپ سے پریشانی نہ ہو, کسی حاجی کو آپ سے تکلیف نہ ہو. مزدلفہ میں پہنچیں اور جب یقین ہو جائے کہ ہم مزدلفہ کی حد میں پہنچ گئے, حد کی پہچان کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں جن پر ایک طرف لکھا ہوا ہے مزدلفہ کی ابتدائے مزدلفہ اور دوسری طرف انتہائی مزدلفہ. مزدلفہ کی حد میں پہنچ کر ان بورڈوں کے اندر پہنچ کر اب جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آسانی سے, آپ کی چٹائی آپ کے پاس چٹائی ہے, چٹائی بچھا کر اتنی جگہ جتنے آپ ہیں کہ آسانی سے ہم بیٹھ لیٹ جائیں گے, اس جگہ بیٹھ جائیں. آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ کے چاروں طرف واش روم, وضو خانے, استنجا خانے یہ ہوں گے, تو آپ سب سے پہلے جا کر وضو کریں اور نماز پڑھیں. لیکن اگر مزدلفہ میں آپ ایسے پہنچے کہ ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا, مزدلفہ میں اگر آپ ایسے پہنچے کہ عشاء کا وقت نہیں ہوا تو ابھی نماز نہیں پڑھنی جب تک عشاء کا وقت نہ ہو. نماز کے لیے آج شرط ہے دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا اور عشاء کے وقت میں پڑھنا. اور اگر مزدلفہ میں ہم تنہا نماز پڑھیں, جماعت سے نہ پڑھیں, تب بھی دونوں نماز اکیلے پڑھی جائیں گی. اگر کسی نے مغرب اور عشاء مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں پڑھ لی تو نماز مزدلفہ آ کر دوبارہ پڑھنی ہوگی, راستے میں نہیں پڑھنا ہے. اور اگر پڑھ لی تو, اور ابھی وقت باقی ہے, اور اگر کوئی راستے میں ایسے راستے میں ہے اور وقت ایسا ہو گیا کہ اب فجر ہونے والی ہے, تو اگر اتنا وقت باقی رہے کہ ہم مغرب اور عشاء دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر راستے میں پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسے وقت پہنچا کہ ابھی صبح صادق میں اتنا وقت باقی ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں, تو راستے میں جو نماز پڑھی تھی وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر کسی نے نماز نہ پڑھی اور فجر ہو گئی, صبح صادق ہو گئی, تو نماز قضا نہیں کی جائے گی, وہی نماز ہو جائے گی. اگر کوئی تنہا نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہوگا. پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. بیچ میں سنت اور نفل نہیں پڑھی جائے گی. مغرب پڑھی, مغرب کے فرض کی نیت کی, سلام اور ادا کی نیت سے, چاہے رات کے 2 بجے, چاہے 3 بجے, چاہے 4 بجے, ادا ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی. پہلے مغرب پڑھیں گے, سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے, پھر تلبیہ لبیک پڑھیں گے, اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے, پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اب پہلے تکبیر تشریق پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے تلبیہ, اور اس کے بعد سنت نفل مغرب کے, پھر عشاء کے. یعنی اگر مزدلفہ میں کوئی اکیلا نماز پڑھے تب بھی دونوں نماز ساتھ پڑھی جائیں گی, اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی دونوں نماز پڑھی جائیں گی. القارعۃ ما القارعۃ وما